الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو محبت عقیدت سے میلاد شریف منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج بھی اور آئندہ جمعے اس حوالے سے کچھ بیان کروں گا۔ فی الحال قرآن کی آیات کی تھوڑی سی تفسیر۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ وہ لوگ جو حق، سچ اور آیات ربانی میں احکام الہی اور احکام رسول کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، جھگڑالو ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے واضح کر دیا کہ وہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن
انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا مجموعہ ہے، ایسی بات نہیں، یہ خدائی فرامین کا مجموعہ ہے، اللہ تعالی کے احکام ہیں، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو احکام ملے ہیں، جو نہیں مانتا منکر ہے، کافر ہے، اگر وہ یا مسلمان ہونے کا کوئی دعوے دار جو کہے تو یہ کہ میں مسلمان ہوں مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانے، یہ کہے کہ قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانوں گا، یا کوئی کہے کہ حدیث تو مان لوں گا لیکن صرف ایک کتاب کے مانوں گا، بخاری کو مانوں گا، مسلم کو مانوں گا، باقی کو نہیں مانوں گا، ایسی باتیں کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، ان کا اسٹیٹس پوزیشن کیا ہے، ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں۔ وہ جھگڑالو ہیں تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان لوگوں سے مناظرہ کرنا، مجادلہ کرنا، مکالمہ کرنا، کیونکہ وہ جھگڑالو ہیں، انہوں نے ماننا نہیں۔ میں اس کے حوالے سے بہت بڑی دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں، اگر وہ سمجھ آ گئی تو پھر کسی اور بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم، اس نے نہیں مانا، اپنی دلیلیں پیش کی، شیطان نے اپنی اونچی، یاد کرنے کے لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، شیطان نے اپنی دلیلیں پیش کی، اللہ نے اس کی دلیلوں کا جواب دیا نہیں۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ کثیف اور لطیف کی بحث کہ آگ لطیف، مٹی کثیف، لطیف اعلیٰ، کثیف ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے جواب دیا، فرمایا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ یہاں سے واضح ہو گیا کہ ایسے جھگڑالو لوگوں سے دلیلیں دے کر بات کرنا کوئی فائدہ، ان سے مناظرہ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بھی حق نہیں مان رہے، اسی پر ان کا خاتمہ اگر ہوتا ہے تو یہ قبر میں، حشر میں کیا کریں گے؟ وہاں اگر جا کر مان جائے تو وہ ماننا کام نہیں آئے گا، وہاں سب کہیں گے کہ ہاں جی اسلام بالکل سچا دین ہے، نبی کی شان بالکل سچی ہے، کچھ فائدہ ہوگا نہیں۔ بس یہ یاد کر لیں، جھگڑالو وہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرے، یہ جملہ آپ بھی ذہن میں بٹھا لیں، حق کی دلیل پیش کرنے والا، حق کی بات کو دہرانے والا، حق کا بیان کرنے والا جھگڑالو نہیں، جھگڑالو وہ ہے جو حق کا انکار کرے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ہم کوئی غلط کام پسند نہیں کرتے، اگر کوئی ایک کا دکا کوئی کرتا ہے انفرادی طور پر، یہ اس کا فعل ہے، اس کو ہمارے مسلک پر نہ تھوپا جائے، کسی کی غلطی کو پورے مسلک پر نہ لگایا جائے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود کہیں نہیں، تو ایسے لوگ جھگڑالو کہلائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ حق کو نہیں مان رہے،
ضد بحث کر رہے ہیں، ہٹ درمی کر رہے ہیں، ان کے اپنے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہے پھر بھی مانتے نہیں. تو جھگڑالو وہ ہے جو حق کو نہ مانے، اس کا انکار کرے. حق پر رہنے والا، حق کی بات کرنے والا جھگڑالو نہیں. ہمارے ہاں کیا مزاج ہے؟ جو غلط بات کرے اس کو تو حکومت کہتی ہے تم بیٹھ جاؤ، اور جو جواب دے اس کو کہتے ہیں تم جھگڑا کر رہے ہو. عجیب بات ہے، الٹا معاملہ ہو گیا. بھئی جس نے فساد ڈالا ہے اس کو مجرم کہو، جو حق واضح کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے. پولیس اور ڈاکوؤں میں جنگ ہو جائے، پولیس کو غلط کہو گے یا ڈاکوؤں کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سمجھنے کے لیے بات ہے. کوئی کہے نہیں جی پولیس کیوں جنگ کر رہی ہے، ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے. تو جو ایسا کہیں گے بولیے وہ درست ہوں گے؟ نہیں. تو بس یہ سمجھنے کے لیے بات کی ہے آپ کے. اللہ فرماتا ہے اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کرتوت. تم کون ہو، کیا کر رہے ہو، اللہ خوب جانتا ہے. اور اللہ تم پر فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو، مگر اس دن تمہارا ماننا تمہارے کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. اس حوالے سے خاصی باتیں کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں. اللہ تعالی کا ذاتی علم، کیونکہ اللہ کو کسی کے بتانے سے نہیں خود سے علم ہے. اللہ خود سے جانتا. ذرا دھیان دیجئے گا، مسئلہ میں حل کر رہا ہوں. ہم جانتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے جانتے ہیں. اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا ذاتی ہے. کسی نے اس کو کوئی کمال دیا نہیں، وہ خود سے کمال والا ہے. اور جیسا کمال اس کا ہے کسی اور کا ہو سکتا نہیں. اللہ تعالی جس کو جتنا جیسا کمال عطا فرمائے وہ اس کی شان ہے. مگر یہ کہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہو گیا، اللہ جیسا ہو گیا، یہ ممکن نہیں. اللہ تعالی نے خود فرمایا جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں. تو کیا مطلب وہ اللہ ہو گیا، اللہ کے برابر ہو گیا، اللہ جیسا ہو گیا؟ نہیں. تو نبیوں ولیوں کو کمال اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اور اس نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ عطا فرمایا. اس کی ہم پیمائش کر سکتے نہیں. یہ جو ناپنے والے ہیں، فیتا لے کے نکلے ہوئے ہیں، انچی ٹیپ جن کے پاس ہے، یہ ناپ ناپ کے شاید بتانا چاہتے ہیں نہیں نبی کو اتنا پتا، اتنا پتا، اتنا پتا. اور تمہاری میجرمنٹ، تمہاری یہ پیمائش چل سکتی نہیں. دینے والا رب جانے، لینے والا اس کا حبیب جانے. اللہ میں اور آپ پیمائش کر سکتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ رب نے اپنا آپ بھی اپنے حبیب سے نہیں چھپایا. اس نے کتنا دیا یہ رب جانے. ہمارے پاس کوئی پیمائش نہیں. یہ جو پیمائش نہیں، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ تمہارے علم کی بساط کتنی ہے، کتنا جانتے ہو؟
جبریل امین نہیں جانتا جتنا میرا حبیب جانتا. حدیث شریف ہے. جبریل امین وہی لے کر آئے. اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے. جبریل کہتا ہے مجھے خبر نہیں. حضور مجھے خبر نہیں. تو اللہ تعالی اور اس کے حبیب کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جھگڑالو ہو تم لوگ، خام خواہ جھگڑ رہے ہو. حیثیت کیا ہے ہمارا یہ کہنا؟ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے زیادہ کمال والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو جتنا عطا فرمایا کسی اور کو نہیں. اب یہ جتنا جو ہے اس کی پیمائش ہو سکتی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی یہ کہے کہ مخلوق میں کوئی خود سے جانتا ہے، یہ ہم نہیں مانتے. بغیر اللہ کی عطا کے ہم کسی کمال کو مانتے اونچی نہیں. اور یہ جملہ آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، پھر سن لیں. کمال ہے وہ جو ذات مصطفیٰ میں ہے، جو ذات مصطفیٰ میں نہیں وہ کمال ہی نہیں ہے. عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. نہ برابری کر رہے ہیں نہ مثلیت کہ نہیں اللہ جیسا، نہیں. اللہ کا ذاتی کمال کیسا ہے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق. نبی کا کمال اللہ کی عطا کے مطابق، اور اس عطا کی پیمائش ہم کر سکتے نہیں. جھگڑا ختم. اب کیا رہ گئے پیچھے باقی؟ یا تو کوئی یہ کہے نا جی اللہ جیسا، اللہ کے مثل، اللہ کے اس میں 10% کم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ذاتی طور پر ہر شے کا جاننے والا، اس نے اپنے ذاتی علم سے لکھ دیا. ذاتی علم سے اونچی کتاب کا لوح کا نام لوح محفوظ. اس کو محفوظ کیوں کہتے ہیں بتا چکا ہوں آپ کو. کس کے لیے محفوظ کیا؟ اللہ کوئی چیز بھول سکتا ہے؟ اس سے کوئی چیز گم ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر اس لوح کو محفوظ کیوں کہا؟ یہ محفوظ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے پیاروں کے لیے محفوظ کی ہے. وہ محفوظ کا لفظ واضح کر رہا. اگر اللہ یہ فرماتا کہ ایک لوح میں ہے تو وہ لوح اللہ جانتا. اس کا نام لوح محفوظ کیوں رکھا؟ یہ محفوظ کا لفظ کہ اس کی حفاظت ہے. تو کیا مطلب کس کے لیے محفوظ کی ہے؟ اپنے پیاروں کے لیے کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ، انبیاء اس کے بعد بڑی شان والے. اولیاء کے بارے میں اور غوث پاک فرماتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی رہتی ہے. تو جب بچوں غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی. جو اعتراض کرتے ہیں ان کو کوئی اندازہ قرآن پڑھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے. فرمایا میرے پاس آؤ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. قرآن میں تم گھروں میں کیا کھاتے ہو اور کیا تم نے جمع کر کے رکھا، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں. قرآن ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کو کیمرے لگائے ہوئے تھے، ہر ایک کی نوٹنگ ہو رہی تھی کہ کس وقت کون کیا کھا رہا ہے اور اس نے کہاں کہاں چھپایا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے. کس نے علم دیا تھا؟ اللہ نے. آپ کتنے واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ جھگڑالو ہے، وہ حق کو ماننے والا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے. ہم نے اولیاء کو دیکھا، یہ نہیں کہ صرف سنا ہے، دیکھا ہے. ان سے بھی اللہ کو چھپاتا نہیں.
کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب وہ میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں. سمجھا دوں بات سمجھنے. چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا لے لے. اس ٹکڑے کو کیا کہیں گے آپ؟ لوہا. کیا ہے؟ اونچی کہیے گا. لوہا. اس کو آپ ڈال دیں جلتے ہوئے انگاروں میں، آگ میں. تو آگ میں تپ کر وہ لوہے کا ٹکڑا آگ بن جائے گا یا نہیں؟ اونچی. ذرا تھوڑا سا ساتھ دیں میرا. اب جو کام آگ کرتی ہے، آگ جلاتی ہے، وہ جلا ہوا لوہے کا ٹکڑا بھی وہی کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ مگر آگ اور ہے لوہا. کیا لوہا بدل گیا؟ اس کی جنس بدل گئی؟ کائنڈ بدل گئی؟ نہیں، لوہا لوہا ہے. اور آگ، مگر آگ میں یہ قوت کہ اس نے لوہے پر اپنا رنگ چڑھا دیا، اپنا رنگ، اپنا اثر اس میں ڈال دیا. لوہا لوہا ہے مگر آگ کا کام کر رہا ہے یا نہیں؟ اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ سے نکال کے باہر رکھیں، وہ پھر لوہے کا لوہا. ٹھنڈا ہو جائے گا وہ لوہا. حالانکہ وہ لوہا ہے مگر آگ میں ڈالا تو آگ نے اپنا اثر اور رنگ اس پر چڑھا دیا. وہ وہی کام کر رہا ہے جو آگ کر رہی ہے. آگ بھی مخلوق ہے، لوہا بھی مخلوق ہے. ایک مخلوق میں اتنی قوت کہ وہ دوسری مخلوق پر اپنا رنگ چڑھا دے، اپنا اثر چڑھا دے. تو جب مخلوق میں اتنی قوت ہے تو خالق کسی بندے پر اپنا رنگ چڑھا دے تو پھر وہ بندہ وہی کام کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس سے اللہ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ، مگر ظاہر ہوگا بندے سے. یعنی القادر کی شان عبد القادر سے ظاہر